میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی کارگزاری کے ساتھ، اور اس کارگزاری کے اندر ہم آپ کو ایک ایسے خاندان سے ملوائیں گے کہ جس کے اوپر دین کی محنت ہوئی اور وہ دوبارہ اسلام میں آ گیا۔ یہ آلریڈی مسلمانوں کی اولادیں تھیں اور بڑے ہی ایک اچھے اور ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ خاندان تھا، جو کہ واپس دین کی محنت کرنے کے بعد واپس دین کے اندر آ گیا۔ اور ایک ایسی جماعت کی ایفرٹ ہے، اور اس کے پیچھے ایک اور کانسیپٹ یہ جڑا ہوا ہے کہ دعوت کے ہر عمل کے اندر کتنی اللہ پاک نے طاقت رکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ کارگزاری کینیڈا کے ایک شہر ٹورنٹو کی ہے، جس کے اندر پاکستان کی ایک جماعت گئی۔ اس نے مختلف علاقوں میں کام کیا، مختلف کالونیز میں کام کیا، مساجد میں کام کیا، اور بہت سارے لوگوں سے ان کا ملنا ہوا جو کہ اسلام کو بہت پہلے چھوڑ چکے تھے، بلکہ یہاں تک کہنے سننے کو ملا کہ مسلمانوں کی اولادیں دین کو بہت پہلے بھول چکی تھیں۔ جس بھائی نے یہ مجھے کارگزاری سنائی، اس وقت جو میری کیفیت تھی وہ ایک، میں یہاں تو آپ کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن جتنا میرے سے ہو سکے گا میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے کہ اللہ پاک اس سے مجھے بھی فائدہ دیں گے اور آپ کو بھی فائدہ دیں گے۔ ناظرین، یہ ایک جماعت جس نے پاکستان سے اپنی تشکیل کروائی، اور پہنچتے پہنچتے کام کرتے کرتے یہ ٹورنٹو ایک علاقے میں پہنچی، جہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے اور کچھ نوجوان، کچھ بڑے بزرگ، اس طرح کے لوگوں کا وہاں پر آنا جانا تھا۔ پھر جب انہوں نے ایک جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی مسجد کو تبدیل کیا، تو جب وہ تبدیل کر رہے تھے اس مسجد کو اور دوسری مسجد میں وہ اپنے رخ پہ جا رہے تھے، تو جس دن انہوں نے جماعت والوں نے جانا تھا اس رخ سے واپس، تو ان کو رات کو ایک شخص کو، اس جماعت کے ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور اس ساتھی نے اس شخص کو جماعت کے اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس نے صبح اٹھ کے اپنے امیر صاحب کو بتایا کہ امیر صاحب، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میرے خاندان کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ فرما رہے ہیں کہ میرے خاندان کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے مشورہ کیا وہاں کے لوگوں سے، کچھ ایسا نہ مل سکا، لیکن پھر انہوں نے مرکز فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک ساتھی جو کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک جوان، اس کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے عیال کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، میرے خاندان والوں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ جو ہے، جو آپ کو رخ ملا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر چلے جاؤ۔ اس خواب کی تعبیر کے بارے میں ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں، فیصلہ کرنے کے بعد آپ کو ہم فون کریں گے، پھر آپ دوبارہ واپسی پر جب آپ کا کام ختم ہو جائے، رخ آپ کا ختم ہو جائے، تو پھر آپ دوبارہ اس بستی میں جانا۔ تو خیر، وہ جماعت اپنے سامان کے ساتھ واپس دوسری بستی میں چلے گئے۔ وہ جب ان کا کام مکمل ہو گیا تو وہ واپس اس مسجد کے اندر آئے، اور انہوں نے وہاں پر تحقیق کی اور دوبارہ وہاں پر کام شروع کیا، اور جب انہوں نے پوری دل و جان سے محنت کی، وہاں پر ایک ایک مسلمان کے گھر جا کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں پر پوچھا، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس طرح خواب آیا۔ تو وہاں پر انہیں کچھ لوگ ایسے ملے، اور انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں تھوڑا سا ایک انہوں نے ایڈریس بتایا، ایک نقشہ بتایا کہ یہاں پر ایک بزرگ رہتے ہیں، سفید داڑھی ہے ان کی، اور مسلمانوں والا لباس پہنتے ہیں۔ تو انہوں نے ان بزرگ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے وہ گلیوں میں نکلنا شروع کر دیا اور دروازوں پہ اور دستک دینی شروع کی، لیکن ان کو کوئی ایسے نہ مل سکے۔ وہ کام کرتے کرتے ایک دروازے پہ پہنچے، تو وہاں پر انہیں کچھ لوگ ملے جن سے ان کی بات ہوئی۔ انہیں پتہ لگا کہ یہاں پر ایک ایسا گھر ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے عباس۔ انہوں نے گھر کے تختی کے آگے عباس کے نام کی ایک پلیٹ لگائی ہوئی۔ تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر اس گھر میں پہنچے، اور وہاں پر جب گئے تو وہاں دیکھا
کہ وہی بزرگ جن کی ان لوگوں نے بات کی تھی۔ تو ان کا جب جماعت والے ان سے ملے، دروازہ کھولا تو وہ بزرگ باہر آئے، اور جماعت کے جو لوگ تھے انہوں نے دیکھ کر بہت خوشی محسوس کی کہ ہمیں آج کتنے دنوں کے بعد مسلمانوں کا حلیہ ایک نظر آیا، ایک مسلمان کا چہرہ صحیح نظر آیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو آپ کے گھر کے آگے عباس کے نام کی جو پلیٹ لگی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا تم میرے ساتھ اندر بیٹھو، میں تمہیں تفصیلاً بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا یہ جو تختی باہر میں نے لگائی ہوئی ہے یہ عباس کے نام کی۔ بات یہ ہے کہ میں اور میرا جو خاندان تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے تھا، ان کی خاندان میں سے تھا، لیکن میرے جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے نوجوان ہیں، وہ سب دین سے پھر چکے ہیں، دین سے بہت دور ہیں۔ لیکن ایک جماعت آئی تھی، انہوں نے میرے پر محنت کی تو میں آج مسلمان ہوں، لیکن میرے جو خاندان ہے، جو میرا عیال، جو جتنے میرے رہنے والے ہیں قریب کے، ان کے اوپر دین کی محنت نہیں ہوئی، وہ اسلام سے پھر چکے ہیں۔ لیکن وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان میں سے ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے۔ تو کہنے لگے کہ وہ جو میرے جتنے خاندان والے تھے وہ دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے اسلام سے مرتد ہو چکے ہیں، کچھ اس میں سے عیسائیت میں پڑ چکے ہیں، کچھ اس کے اندر انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے، کسی نے ان کو ہمارا تعارف ہی نہیں کرایا کہ ہم ایک ایسے خاندان سے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے۔ تو وہ بہت روئے، اور پھر جماعت والوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں اپنے خاندان کے کسی بھی ایک خاندان سے ملوا دیں، کسی بھی فرد سے ملوا دیں۔ تو انہوں نے ان کی ملاقات کروائی۔ جب ملاقات کروائی تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ تم ایک ایسی آل میں سے ہو، تم ایسے نبی کی اولاد میں سے ہو اور نبی کے خاندان کے ہو۔ تو وہ بہت پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور وہ کہنے لگے کہ کاش تم لوگ ہمارے پاس پہلے آ جاتے، جو ہمارے بڑے مر چکے ہیں بغیر کلمہ پڑھے اور کلمے سے پھر گئے تھے، کاش وہ بھی اس دین کی دولت سے فائدہ اٹھا لیتے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ ایک جماعت کی نقل و حرکت تھی کہ ایک جماعت نے پڑاؤ ڈالا اور نقل و حرکت کی، اور آج جو ہے وہ خاندان، وہ عظیم خاندان دوبارہ اپنے دین پہ آ گیا۔ ایسے بہت سارے خاندان ہیں جن کی ملاقات ہم وقتاً فوقتاً آپ سے کرواتے رہیں گے، لیکن سب سے بڑے فائدے کی بات یہ ہے کہ جماعت نے محنت کی اور ان کی محنت کامیابی لائی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اگلی بار ایک نئی کارگزاری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔